تو بات کیا چل رہی توجہ، آج کے بعد کوئی غیبت، آج عرس پاک میں وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی غیبت۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا یار، انہوں نے جلسہ کیا، پتہ نہیں کتنی باتیں آج دھل جائیں گی۔ بولے میری بہن بھی کوئی غیبت نہیں کرے گی، کوئی غیبت نہیں۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، آقا کی بارگاہ میں دوڑتے گئی اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، انہوں نے پوچھ لیے، اس کے بعد نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو، آقا کون بہن ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھا گیا؟ نبی کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ آقا معاف کر دے، کیا بات ہے؟ نبی کا آقا ہم نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ کہ نہیں کہا، کہا کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی جلال میں کھڑے ہو گئے اور ان کو بھی کہا ادھر جاؤ، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کرو، پلٹی کرو۔ جب دونوں ادھر گئی انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی۔ دونوں چیخ گئی، آقا میری ماں آپ کے قدموں پہ قربان، میرے باپ آپ کے قدموں پہ، میری جان آپ کے قدموں پہ، سارا سب کچھ آپ پہ قربان آقا۔ ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا صحیح ہے تم نے نہیں کھایا، مگر جب تم گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، نہیں چلی تھی بولو؟ اگر منع کرو گی تو میں نام بھی بتا دوں گا جس کی تم غیبت کرتی ہوئی آئی تھی۔ کہاں کا ایسا تو ہوا ہے؟ تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی بھی عورت ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرے گی، رشتے نہیں توڑوائے گی۔ کسی کی بیٹی، بعض عورت نا قینچی لیے گھوم رہی ہے، قینچی، کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بچی کے لیے بھی رشتہ اچھا ڈھونڈو اور دوسری کی بچی کی عزت اور اس کے رشتے، اچھے رشتے کے لیے دعائیں کیا کرو، موقع لگا کرے تو رشتے میں ساتھ دیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جلن، حسد، کینہ، بغاوت ساری چیزیں ختم کر دو۔ نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ باتیں کر رہا ہے، مگر دل اتنا کالا ہے، اتنا کالا، اتنا کالا، اللہ معاف فرمائے حسد کے مارے بھرا پڑا، نیرا گوبر بھرے پھرے اندر، نیرا گوبر۔ سفید کپڑے پہننے سے کچھ ہو جائے گا کیا؟ پہلے دل سنبھالو، دل۔ سنو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، اگر بات مسئلے کی ہے، ان کے اوپر ایک ضروری چیز بتا دوں۔ جب لڑکی تھوڑی ہوشیار ہو، بڑی ہو، بالغ ہونے لگے تو یہ ماں اپنی بچیوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتائے، کیونکہ کوئی مولانا نہیں بتائے گا، کوئی امام نہیں بتائے گا، سمجھے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کو۔ اور جس ماں کوئی اس ہڑدنگی کو پتہ نہیں ہے تو وہ بتائے گی کیا؟ ماں کو بھی سیکھنا چاہیے، خالی میک اپ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، بہت اچھے، خالی کپڑے ہی پہننے سے کام نہیں چلتا ہے، خالی پان کھا کھا کے منہ لال کرنے سے ہی کام نہیں چلتا، پچکاریاں مارتی پھر رہی ہے، پورے گھر کو رنگ دیتی ہے۔ اچھا ہنسی کی بات تمہاری بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے، خالی ان باتوں سے کام نہیں چلتا۔ ماں کے اوپر یہ چیزیں نا کوئی مولانا، اور چیزوں پہ تو مولانا بتا بھی دیتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مائی سمجھا سکتی ہے بیٹی کو، کیونکہ وہ شرم کی اور حیا کی، پردے کی بات ہے کہ پاک مہینے میں کتنے دن، ناپاک کی کے کتنے دن، کب نماز پڑھے گی، کیسے پاک رہے گی، کیسے نہائے گی، سمجھے؟ ناپاکی کے دن ہو تو کیا طریقہ ہوگا، بس اتنا بتا سکتے ہیں ہم اور آپ۔ یہ ماؤں کو اشارہ کر رہا ہوں، مائیں کتاب پڑھیں جو اردو جاننے والی ہیں یا جو ہندی جاننے والی ہیں، بہار شریعت، قانون شریعت، نظام شریعت، انوار شریعت، ان کتابوں میں یہ مسائل ہیں، ہندی میں بھی ملتی ہیں اور اردو میں۔ اور ایک جنتی زیور،
जन्नती जेवर उसमें भी है, सुन्नी बहिश्ती जेवर उसमें भी शायद होंगे, हाँ मैं देख नहीं पाया उसमें। समझ में आ रही? माएँ ये पढ़े किताबें और बच्ची जैसे ही 11-12 साल की बालिग होने को उसे पहले सारी बातें बताएं, सिखाएं। जरूरी है, माँ की जिम्मेदारी है। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूं वो शख्स यार कितना खराब होगा, कितना बुरा। एक चीज और बताऊं, तुम सुनना चाह रहे हो नहीं या डर रहे हो? अच्छा, वो चीज क्या है बताऊं? उर्से पाक में हो सकता मैसेज मिल जाए। अल्लाह मेरी भी मेहनतें कबूल कर ले, आपकी भी। मौलाना इरशाद साहब इन्होंने बड़ी आज मैं कैसे कैसे पहुंचा। मुझे लगता है ये सरकार का करम है, बाबा का करम है। जो मैं 3 टिकट तो कैंसिल हुए, इतनी लेट चल रही, इतनी लेट चल रही ट्रेन, इतनी लेट, और मैं भी पूरी रात का जगा हुआ तकरीर कर, मगर मैं भी भागा चला आया, समझे। मगर इन कमेटी वालों ने आके मेरी थकावट उतार दी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये इन्हीं की मोहब्बत है जो ये शोरा हजरात ना, बल्कि इनकी तारीखें जल्दी हाथ नहीं आती। और नाजिम साहब की माशाल्लाह अच्छी निजामत, जामे निजामत है, जामे, कोई फालतू बात नहीं है पूरा। यार वो शख्स कितना बुरा होगा, मेरी बहनें बैठी मगर सुन लियो। एक तो गुनाह ऐसा होता है जिसको कान भी बर्दाश्त कर लेते। एक वो शख्स कितना बुरा होगा, वो बेटा जो अपनी माँ पे, सगी माँ पे गलत नजर डाले। मेरा इशारा समझ रहे? यार मरना पसंद करेगा मगर माँ के साथ गलत हरकत, बोलो ना, नहीं करेगा। या करेगा कोई? कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा होगा यार। इससे ज्यादा भी थर्ड क्वालिटी का और कोई हो सकता है? इससे खराब जुमले मेरे पास है नहीं। नीच, जलील, कितना बुरा होगा वो। इससे ज्यादा बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। अंदाजा लगाओ, बिल्कुल आखिरी दर्जे का। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और उसी माँ के साथ मुंह काला करे, उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, तुम्हें तो इतना गुस्सा आता होगा। अगर ऐसा मिल जाए तो गर्दन काट देना। बोलो है कि नहीं ऐसा? वरना हम हट जाएंगे उसके पास से, उसको पास में नहीं बिठा लेंगे, प्लेट में नहीं खिलाएंगे। यार मगर आका की तो सुनो। हदीस शरीफ रखता हूं तुम्हारे सामने। मैं किसी मौलाना की बातें भी नहीं रख रहा हूं ना, या तो डायरेक्ट हदीस या कुरान। इसलिए इख्तलाफी बातें सारी हट बच के हम अपने आप को संभाल ले आए। कितना बुरा इंसान होगा यार, कितना जलील होगा। मां पर, सगी मां पर जो जिना करे, गलत हरकत, गलत नजर डाले, मुंह काला करे, इशारा समझ गए कौन है वो? सुनो, कलेजा रखते हो तो सुनो। इसलिए बता रहा हूं, हो सकता तुम्हें ये उर्स याद आ जाए। इतनी प्यारी नातें सुनिए तुमने, झुमा दिया इन लोगों ने, अल्लाह बरकत फरमाए। कौन है वो? आका की हदीस सुनो। 2 हदीसें हैं, दोनों को एक में मिलाऊंगा। एक हदीस में 70 का जिक्र है, एक हदीस में 73 का। कम वाली कह रहे हैं, 70 वाली। तुमने सुना होगा सूद और ब्याज। कितने लड़के नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, मोबाइल पे शर्तें हार जीत चल रही है। सूद और ब्याज 5%। यहां का मुझे माहौल पता नहीं होगा, मगर मैं अंदाजे से बता सकता हूं 5% लोग मुलव्विस हैं, और ज्यादा होंगे। हाँ ना बोलो, मुझे कुछ नजरिया बताओ सूद और ब्याज। अब सुनो, मुझे तुम्हारा पता नहीं और ना मुझे कमेटी वालों ने बताया। बखुदा ये मैं समझता हूं अल्लाह ताला जो चाह रहा वही मैं बोल रहा हूं, और है ही, समझ क्या रहा, यकीन नहीं। अब जरा सुनो, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज पे रुपये लेने देने वालों, 10,000 दे दिए फसल में, फिर 12 लिए, 20 दे दिए, 25 लिए, चाहे एक ही रुपये का सूद और ब्याज क्यों ना हो। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70
حصے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا سود اور پیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجات ہیں، ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ سب لوگ پڑھو، بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھوکے رہ لینا، نمک سے کھا لینا، دال چٹنی سے کھا لینا، مرغا نہ ملے، بکرا نہ ملے، کوئی بات نہیں ہے، نمک سے کھا کے پسینے کی کمائی، حلال کمائی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا، انشاءاللہ تمہارا سر فقر سے اونچا رہ جائے گا۔ چلے جاؤ گے تمہارا گھر چھوٹا رہے گا، زمین وغیرہ نہیں ہوگی، لوگ قبرستان میں جا کے کہیں گے یار بیچارہ غریب تھا مگر تھا بڑا ایماندار یار، غریب تھا یار مگر بڑا یار بیچارے نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، یار شان ہے اس میں، اور حج بھی کری آیا، پاپی رہا، سب کچھ کرا، مالدار رہا، بلڈنگیں کما لی، سود اور یہ گڑبڑ کرتا رہا، تو لوگ قبرستان میں کہتے ارے یار بلڈنگ سود پہ پیسہ لیتا دیتا تھا، برائی قبرستان میں شروع ہو جاتی۔